یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ایران اور عراق میں پاکستانی باشندوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب کا اگلے مالی سال کا بجٹ کا لاہور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن ریکوڈک منصوبے کے لیے $40 کروڑ کی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ اور محصور غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 65 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال کی روشنی میں حکومت ایران اور عراق میں پاکستانی باشندوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ایران سے 450 پاکستانی زائرین کے انخلاء میں سہولت دی گئی ہے اور ایران میں حال ہی میں مقیم پاکستانی طلبہ کی بحفاظت واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ عراق میں پاکستانی سفارت خانہ فضائی حدود بند ہونے کے باعث پھنسے ہوئے پاکستانی زائرین سے رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں ان کے محفوظ قیام اور ممکنہ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ دن رات کام کر رہا ہے اور اس سے ٹیلی فون نمبر 9251920787 پر رابطہ یا cmu1@mofa.gov.pk پر ای میل کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں ہمارے سفارت خانے پاکستانی باشندوں اور زائرین سے تعاون کے لیے بھرپور اور تمام ضروری کوششیں کر رہے ہیں۔ تاشقند اور اسلام آباد کے درمیان ازبکستان ایئر ویز کی براہ راست پروازیں شروع کر دی گئی ہیں۔ تاشقند سے پہلی براہ راست پرواز کل اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتری۔ پاکستان میں ازبکستان کے سفیر علی شیر تختائف نے کہا ہے کہ براہ راست پرواز سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر PTDC آفتاب رانا نے کہا کہ یہ ہفتہ وار پرواز دونوں برادر ملکوں کے درمیان فضائی روابط مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان کی بعد از حج پروازیں عالمی سطح پر فضائی ٹریفک میں خلل کے باوجود خوش اسلوبی سے جاری ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبدالرحمان چیمہ نے مدینہ منورہ سے اطلاع دی ہے کہ اب تک 11,418 حجاج کرام اپنا مقدس سفر مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ مزید 4,995 حجاج آج 20 پروازوں کے ذریعے اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، ملتان پہنچ رہے ہیں۔ اگلے مالی سال کے لیے پنجاب کا بجٹ کل صوبائی اسمبلی لاہور میں پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ اس سے قبل صوبائی کابینہ بجٹ کی منظوری دے گی۔ پنجاب کے وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ بجٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترقی کے ویژن کا عکاس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ عوام دوست ہوگا۔ بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن ریکوڈک منصوبے کے لیے $40 کروڑ کی مالی امداد فراہم کرے گی۔ IFC کی ریکوڈک منصوبے میں کل سرمایہ کاری $70 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ ریکوڈک منصوبے سے 37 سال میں $74 ارب کی آمدن متوقع ہے۔ IFC کے مینیجنگ ڈائریکٹر مختار ڈیوپ نے کہا کہ ریکوڈک سے پیداوار 2028 میں شروع ہوگی، جو پاکستان میں تانبے اور سونے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور اس منصوبے سے بلوچستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آج گلگت میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان کی زیر صدارت ایک اجلاس میں آئندہ مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی سیکریٹری نے وزیر اعلیٰ کو گلگت بلتستان میں ڈیجیٹائزڈ نظام کے تحت لوگوں میں آٹے کی تقسیم کے بارے میں بھی بتایا۔ محصور غزہ میں اسرائیلی فوج نے فضائی حملوں میں مزید 65 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ صحت کے مقامی حکام نے کہا ہے کہ ان میں کم از کم 5 فلسطینیوں کو امریکی حمایت سے چلنے والے غزہ کے انسانی امداد کی فاؤنڈیشن کے 2 مراکز کے قریب شہید کر دیا گیا۔ غزہ کے انسانی امداد کے ادارے نے اسرائیل کی طرف سے تقریباً 3 ماہ کی مکمل بندش کو جزوی طور پر ختم کرنے کے بعد غزہ میں گزشتہ ماہ کے اختتام سے کھانوں کے پیکٹ کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ خوراک تک پہنچنے کی کوشش میں متعدد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور کینیڈا میں گروپ 7 کے رہنما آج پہاڑی تفریحی مقام
کیناناسکس میں جمع ہو رہے ہیں۔ توقع ہے کہ گروپ کے 7 رکن ممالک کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ یوکرین، میکسیکو، بھارت، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، جنوبی کوریا اور برازیل کے رہنما بھی اتوار سے منگل تک ہونے والے ایونٹ میں شرکت کریں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔